اس عورت کی ساڑی میں رنگ برنگے پیوندوں کی بھرمار تھی، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا اس عورت کی میلی کچیلی ساڑی بہت سے پیوند کا مجموعہ تھی۔ ہر طرف پیوند ہی پیوند تھے۔ سرکاری ہسپتال کے جنرل وارڈ کے کونے میں آخری بیڈ کے قریب بیٹھی وہ عورت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی ساڑی کے پلو سے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاتی اور گڑ گڑا کر اس سے کہتی کہ ڈاکٹر صاحب میری بچی کو بچا لو، وہ کب ٹھیک ہو گئی۔ ڈاکٹر اس کو تسلی دے کر دوسرے مریضوں کو دیکھنے چلا گیا اور وہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد پھر وہیں گٹری سی بن کر بیٹھ گئی اور چپکے چپکے آنسو بہانے لگی۔ اس کے سوکھے چہرے اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجبوری، بے بسی، لاچاری اور غربت جھلک رہی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں سے اس کی 20 سالہ بیٹی موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ 3 دن قبل چولہے پر کھانا پکاتے ہوئے اچانک اسے چکر آ گیا تھا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ 16 سالہ بیٹی دوڑ کر ماں کو بلا لائی۔ ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جیسے تیسے قریب کے کلینک میں اپنی بیٹی کو لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس کو قریبی ہسپتال لے جاؤ، لگتا ہے اس کی دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری بچی کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ یہ بچ تو جائے گی نا؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا، مختصر سا جواب دے کر ڈاکٹر دوسرے مریضوں کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور اس کی چھوٹی بیٹی فرزانہ بڑی بیٹی ریحانہ کو بڑی مشکل سے بے ہوشی کی حالت میں سرکاری ہسپتال لے کر آئے اور بہت ہی پریشانی کے بعد اس کو ہسپتال میں داخل کرایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا کہ بچنے کی امید 1% تھی۔ ریحانہ کی ماں کو اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ بے شک وہ شراب پینے والا ایک ایسا انسان تھا جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہ تھی، لیکن کسی بھی پریشانی میں وہ ایک باپ اور ایک شوہر ہونے کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتا تھا۔ ایسے موقع پر وہ شراب کے نزدیک نہیں جاتا تھا۔ روز کی مزدوری میں سے آدھے پیسوں کی شراب پینے کی عادت پختہ کر رکھی تھی۔ غربت سے تنگ آ کر ریحانہ کی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب بچیاں سمجھدار ہوئیں تو وہ بھی ماں کے ساتھ جانے لگیں اور اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے برتن دھونے لگیں، جھاڑو پوچھا لگانے لگی۔ ایک بار پڑوس کی بستی میں میلہ لگا۔ ریحانہ کا باپ بھی اس میلے میں گیا تھا اور وہ وہاں سے اپنی دونوں بچیوں اور ان کی ماں کے لیے کچھ سامان خرید کر لایا تھا اور اپنے لیے دیسی شراب کی بوتل لایا تھا۔ اس دن سب بہت خوش تھے۔ اس نے عادت کے مطابق شام کو نوکری سے واپس آ کر شراب کی بوتل کھولی اور غٹا غٹ پوری بوتل حلق سے نیچے اتار لی اور اپنی ٹوٹی پھوٹی چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ زہریلی شراب نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس کو الٹیاں لگ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا اور اس کی بد نصیب بیوی اور دونوں بچیاں رونے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آس پاس کی جھونپڑیوں میں زہریلی شراب پینے سے مزید 15 آدمی مر گئے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بڑے بڑے رہنما اور جماعتوں کے قائد دوڑے چلے آئے اور مرنے والوں کے پسماندگان کے ساتھ جھوٹی ہمدردی جتا کر چلتے بنے۔ بعد میں یہ اعلان ہوا کہ ہلاک شدگان کے گھر والوں کو 10-10 ہزار روپے دیا جائے گا۔ کافی دن خاموشی رہی، لیکن جب بستی والوں نے معاوضے کا مطالبہ شروع کیا تب جا کے کہیں سرکاری مشینری حرکت میں آئی۔ چند سرکاری کرمچاری ایک رجسٹر ہاتھ میں لیے بستی میں داخل ہوئے اور چوپال میں بیٹھ کر ان کے پسماندگان کو بلایا جو زہریلی شراب پی کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ لوگ سن کر ان کرمچاریوں کے پاس دوڑے، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ 1,000 روپے دے کر 10,000 کی رقم پر انگوٹھا لگوا لیا اور کرمچاری رفو چکر ہو گئے۔ ریحانہ کی ماں نے تھوڑے اور گھر بڑھا لیے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس غربت میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے گی۔ کبھی کبھار اس کو یہ خیال آتا کہ وہ برتن دھوتے ہوئے تھوڑے سے برتن چرا لے، ریحانہ کی شادی میں کام آئیں گے، لیکن اس تصور سے خوف زدہ ہو جاتی کہ اگر پکڑی گئی تو رسوائی ہوگی، اس کا کام بھی چھوٹ جائے گا اور بستی سے بھی نکال دی جائے گی۔ آج ریحانہ کو ہسپتال میں داخل ہوئے 10واں دن تھا، تب سے وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ آج اچانک ریحانہ تھوڑی سی حرکت میں آئی تو اس کی ماں دوڑتی ہوئی نرس کے پاس پہنچی اور دیوانگی کے عالم میں چلائی کہ نرس دیکھو دیکھو، میری بیٹی آج پورے 10 دن کے بعد ہوش میں آ رہی ہے۔ میرے اللہ نے میری سن لی ہے۔ نرس ریحانہ کے بیڈ کے پاس آئی۔ ریحانہ نے چند اکھڑی اکھڑی سانسیں لی اور پھر اس کی گردن ایک طرف کو ڈھک گئی۔ نرس نے افسردہ ہو کر ریحانہ کی ماں کی طرف دیکھا اور ریحانہ کی لاش کو سفید کپڑے سے ڈھانپ کر اپنے آفس کی طرف چلی گئی۔ دونوں ماں بیٹی ریحانہ کی موت پر زاروں قطار رونے لگی۔ ضروری لکھا پڑھی اور سرکاری خانہ پوری کے بعد جب ریحانہ کی ماں کو ریحانہ کی لاش سپرد کرنا چاہی تو وہ بچیوں کے درمیان بولی کہ میں اسے لے جا کے کیا کروں گی؟ میرے پاس تو اس کے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی گورکن کو دینے کے لیے پیسے ہیں۔ ڈاکٹر سن کر سکتے میں آ گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب کسی وارث نے لاش کو لینے سے انکار کیا تھا۔ تب ہی کسی نے گتھی کو سلجھاتے ہوئے کہا تھا
कि इसकी लाश को मेडिकल कॉलेज भिजवा दो, तालिब इल्मों के काम आ जाएगी और इनको कुछ पैसे दे दो जो इनके काम आ जाएंगे। माँ बेटी राजी हो गई और पैसे मिलने का इंतजार करने लगी। शाम को डॉक्टर के साथ कुछ लोग आए और औरत से अंगूठा लगवाकर इसको पैसे देते हुए कहा कि अब तुम जा सकती हो। रेहाना की माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि चलो घर चले। छोटी बेटी ने अपनी माँ से कहा कि तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। डॉक्टर की नज़र इस पर अचानक पड़ी तो इसने कहा कि तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो, पैसे तुम्हारी माँ को दे दिए हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन की लाश मेडिकल कॉलेज भेज दी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ, क्यों? तो डॉक्टर साहब, इसके कपड़े मुझे दे दो, वो ज़्यादा पुराने नहीं थे। मेरा और मेरी बहन का नाम भी एक ही था। हाय रे गुर्बत, अल्लाह ऐसे गुर्बत के दिन किसी को ना दिखाए। आप अगर 2 वक्त अच्छा खा रहे हैं तो इस पर अल्लाह का खूब शुक्र अदा करें और अल्लाह की राह में दिल खोल कर दें, ताकि अल्लाह किसी और रेहाना को ऐसी मौत ना दे कि इसकी मौत का भी गुर्बत के मारे सौदा किया जाए।